لگے۔ تب اس حبشی نے آپ سے کہا، آپ اتنی قیمت چکا کے مجھے کیوں خریدے؟ میں ہٹا کٹھا تھوڑی ہوں۔ وہاں تو بہت سارے غلام تھے، وہ خوب کام کرتے، آپ کی خدمت کر سکتے تھے، لیکن آپ لوگوں کی میں کیا خدمت کر سکوں گا؟ تب آپ نے فرمایا، نہیں، ہم لوگ ہی آپ کی خدمت کریں گے۔ تب حبشی نے کہا، ہاں، کیوں؟ آپ کیوں کریں گے میری خدمت؟ کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ آپ لوگ تو میری خدمت کریں گے؟ ہاں، تو جس دن میں نے بارش کے لیے جو دعا مانگی تھی، کیا آپ نے وہ دعا سنی؟ اسی لیے آپ میری خدمت کرنا چاہتے ہو نا؟ تب سفیان ثوری نے کہا، ہاں، ہم نے وہ دعا سنی۔ تب حبشی فوری کہا، اب میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا، گھر پہنچیں گے تو پڑھ لینا۔ تب حبشی نے کہا، اللہ کے معاملے میں ادھار نہیں کرتا، کہتے ہوئے وہیں بازو میں صاف جگہ دیکھ کے نماز پڑھے اور دعا کرنے لگے، اے اللہ میرا راز فاش ہو گیا ہے، اے اللہ میرا راز فاش ہو گیا، اے اللہ اب مجھے اٹھا لے۔ کہنے کی دیر تھی، روح پرواز کر گئی۔ حسن نیت سے وہ حبشی اعلیٰ مقام پا لیا، کیونکہ اس کے قلب کا تعلق بہت مضبوط تھا، وہی تعلق اسے عرش تک لے گیا۔ انسان کی نیت جیسی رہے گی، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی رہے گا۔ اسی لیے ایمان میں پختگی لاؤ اور رحمانی دعوت کو قبول کرو۔ ہماری نسبت کدھر کی ہے؟ ہماری نسبت کدھر کی ہے اور ہمارا طرز عمل کدھر ہے؟ یہ سوچو۔ سخی لوگوں کو ہی اونچے سے اونچے مرتبے ملے ہیں۔ ایسے اچھے کام کرنے سے ہی سینہ اور دل سلامت رہتا ہے۔ مایوس ماؤں کو چھت کا انتظام کرنا اور ہر حال میں 2 وقت کا کھانا کھلانا ہی اس ادارے کا مقصد ہے۔ کھانے کی ضرورت تو تا حیات لگاتار جاری رہنے والی ضرورت ہے۔ کھانے کی ضرورت تو تا حیات لگاتار جاری رہنے والی ضرورت ہے۔ ان کی یہ ضرورت پوری کرنا ہی ہمارا مقصد ہے، وہ بھی تسلیم شدہ طریقے سے۔ میرے ماں بھائی بہنوں، وفادار بنو۔ ذرا اس ادارے کے شناخت کو تو دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا، جیسا کہ دیتا ہوا ہاتھ اور لیتا ہوا ہاتھ اس ادارے کی بنیادی مقصد کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ ہماری بات پر یقین رکھو تو ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ان کے دکھ دور کرنے کا بیڑا اٹھاؤ، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، رب کریم تو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں اور کچھ مالی مدد کرنے میں دیر نہ لگاؤ، عزم کے ساتھ قدم اٹھاؤ تو کامیابی یقینی ہے۔ ملت کے اہل خیر بنو، خادم قوم بنو۔ آج جو یہ شروع ہو رہا ہے، یہی کام ایک مدت کے بعد مظلوموں کی داد رسی کا مرکز بنے گا اور سکون کی سانس لینے کا بہانہ بنے گا۔ اللہ کے لیے خدا کی نظر میں جچنے والے کام کرو اور موم دل والے بن جاؤ، کیونکہ یہ میدان محشر کا معاملہ ہے۔ ہم جو اعمال آگے بھیجیں گے وہی اعمال وہاں کام آئیں گے۔ یقین رکھو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، یقین رکھو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، آمین۔ اور روتے رہو، توبہ کرتے رہو، کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے۔ ندامت کا نام توبہ ہے۔ توبہ جوہر ایمان ہے۔ اگر انسان عقل مند ہو تو موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے، بری صحبتوں سے بچ کے رہتا ہے۔ اگر بھولے سے گناہ بھی ہو گیا تو توبہ کرتا ہے، شیطانی شکنجے سے بچ کے رہتا ہے، بری سوچ کو جھڑک دیتا ہے، خدا کو مناتے رہتا ہے، جہنم کے خوف سے روتے رہتا ہے۔ اعتراف جرم، ندامت، عزم۔ وقتی طور پر خوف کرنے والے نہ ہوتے ہوئے مستقل طور پر خوف پیدا کرو۔ اپنی خطاؤں پر نادم ہو جاؤ، ہر حال میں آخرت بچانے کی کوشش کرو۔ خود کی خطاؤں کو یاد کرو، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں بہنے لگی التجائیں، روتے روتے توبہ کرو
توبہ کی بھی 3 شرطیں ہیں جو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، جیسا کہ اعتراف جرم، ندامت اور عزم۔ یہ 3 شرطیں ہیں توبہ کی، تو ایسی توبہ کرتے رہو، اعتراف جرم کرتے رہو، ندامت کے آنسو بہاتے رہو اور پختہ ارادہ کر لو کہ پھر سے میں گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ بھی بڑی پیاری و نفیس شے ہے، توبہ جو خدا کو زیادہ پسند آتی ہے، اسی لیے خدا توبہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ کہو کتنا خوش ہوتا ہے؟ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کہ کوئی ایک مسافر گھنے جنگل میں جا رہا ہو تو اس کا اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ گم گیا اور وہ گم ہو کر کئی دن بیت گئے ہوں۔ یہ مسافر حیران و پریشان اس کی تلاش میں بھوکا پیاسا مارا پھر رہا ہو کہ اس کی سواری کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا ساز و سامان بھی جا چکا ہے۔ ایسے حالت میں اس کا پریشان ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسی پریشانی کے وقت میں اچانک سے اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ صحیح سلامت چھم سے سامنے آ کھڑا ہو تو سوچو وہ مسافر کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اتنا خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی سچی توبہ سے۔ اسی لیے توبہ کریں۔ چند روزہ زندگی کا کیا اعتبار، چند روزہ زندگی کا کیا اعتبار، خبر تیری ہر گھڑی کرتی پکار، خبر تیری ہر گھڑی کرتی پکار، ایک دن تو موت کا ہوگا شکار۔ دل کے اندر ایک، دل کے باہر ایک اور پورے معاشرے میں ایک، اس طرح سے شیطان یہ 3 حملے کرتا ہی رہتا ہے۔ اس شیطان سے بچتے رہو۔ اے شیطان، دل کے اندر ایک، دل کے باہر ایک اور پورے معاشرے میں ایک، اس طرح سے شیطان یہ 3 حملے کرتا ہی رہتا ہے۔ اس سے بچتے بچاتے رہو۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے حملوں سے بچتے بچاتے رہنا چاہیے۔ باوضو رہنے سے اس کے حملوں سے بچ سکتے ہیں۔ شیطان تو پٹی پڑھاتا ہے، بہکاتا ہے، بیزاری دلاتا ہے۔ شیطان ہمیشہ بھٹکتے ہوئے، ٹوٹے ہوئے دلوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر دل پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، اپنے داؤں پیچ استعمال کر کے لذتوں میں گھیر دیتا ہے۔ ہوشیار رہو، اسے جھڑک کے ہٹا دو۔ شیطان تو تنگ دستی سے ڈراتا ہے، انفاق سے روکتا ہے، بے حیائی پہ اکساتا ہے۔ اسی لیے اس کے ہتھ کنڈوں سے بچے رہو۔ ہوش میں آؤ، اپنی آخرت کو داؤں پہ نہ لگاؤ، ورنہ بری موت آئے گی۔ شیطان کا نام حمزاد ہے، وہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور تو اور خفیہ تدبیریں نہ کرو، ایذائے مسلم نہ دو، یہ شیطانی حرکتیں ہیں۔ حق کا رد نہ کرو، اچھے کام کو نہ روکو، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور شیطان کی شرارتوں کو للکارو۔ ڈاکو تو اسی مکان پہ آتے ہیں، ڈاکو تو اسی مکان پہ آتے ہیں جہاں مال ملتا ہو۔ جو انسان نیک ہونے جا رہا ہو، اے شیطان تو اسی کو ورغلائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی شیطان نے ستایا تھا۔ شیطان تب بھی تھا اور آج بھی ہے، وہ دلوں میں حسد ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے۔ اسی تکبر کی ہی وجہ سے ہی تو یہ شیطان بن گیا ہے۔ انسانوں کو یہ مکروں ہیلے سے پھنساتا ہے، مگر مضبوط ارادے والوں کا وہ کچھ نہیں بگاڑتا۔ اگر ہمارے ارادے کمزور نظر آ جائے تو یہ ندامت کا نشانہ بناتا ہے، اس کے علاوہ اسے آتا ہی کیا ہے۔ اسی لیے اس کے شکنجے سے بچے رہو۔ اور آگے ہماری خاص بات یہ ہے، سن لو۔ ہم سبھی ممبران اگر کسی بڑی پارٹی کے پاس چندہ مانگنے پہنچے، اتفاق سے یا معلومات کی کمی کی وجہ سے، وہ اگر ہمیں جھڑک دیا یا کچھ غلط بک دیا، ہو سکتا ہے، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، تو اس بات کو کوئی بھی ممبران دہراتے ہوئے کانا پوسی نہیں کریں گے، بے عزتی نہیں کریں گے، اتحاد کو قائم رکھیں گے اور شیطان کے شکنجوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے لیے کوئی کجی کمی ہو تو بھی تنقید نہ کریں، اس کے بجائے مشورہ کریں، بدگمانیوں سے بچے رہیں، کوئی کیا سوچے گا یہ نہ کہیں، ڈگڈگی بجانے والے نہ بنیں۔ وقت اہم ہے، ایک ایک پل کو بھی غنیمت جانتے ہوئے یہ کام کریں۔
ہر ایک کو آزمایا نہیں جاتا، خدمت خلق کا جذبہ ہر کسی میں پایا نہیں جاتا۔ دکھی ماؤں کے قریب ہو جاؤ، محبت کو بنیاد بناؤ، ہرا بھرا یہ چمن رہے اس ادارے میں، یا الہی امن رہے۔ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے والے اگر چھت پائیں گے، اے بوڑھیاں اگر چھت پائیں گے تو دل سے دعائیں نکلیں گی۔ نیکی کرنے میں دیری کیسی، گہرائی میں اتر کر سوچے تبھی تو حکمت کے موتی ملیں گے۔ بلا تحقیق کے کسی کی بات کو صحیح نہ مانے، غور کرنے کے بعد ہی بات کرو۔ کچھ غلط نظر آئے بھی تو مشورہ دو، مگر نیت صاف رکھو۔ چاہے وسائل کم ہو مگر نیت درست ہو، ارادہ پختہ ہو تو